بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان اس وقت داخلی مسائل سے دوچار ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گزشتہ دنوں ہم نے لاہور کی مرکزی شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے پیش نماز خطیب مولوی نوید اصغر شمسی کی ہٹ درمی، بدمزاجی اور اس کی غیر شرعی اعمال اور حرکات پر نظر دوڑائی اور اس کا گھیرا تنگ کیا اور اس کو اس کے باطنی خباثت اور مسجد کے مال و متاع، مسجد کے اثاثوں کی لوٹ کھسوٹ اور مسجد کے فنڈز کی خرد برد کے عنوان سے جب ہم نے مولوی نوید اصغر شمسی کو آئینہ دکھایا تو مولوی نے دو ٹوک بات کی کہ میں مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ میں مزید نہیں رہنا چاہتا، بلکہ میں عزت وقار کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب اہالیان اسلام پورہ مجھ پہ اعتماد ہی نہیں کرتے تو میں نماز کیوں پڑھاؤں؟ پھر مولانا نے واضح اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا کہ میں مسجد میں مزید نہیں رہوں گا۔ میں نے مولانا کے اس وعدے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اسی لمحے یہ کہا کہ مولوی صاحب مسجد ہرگز نہیں چھوڑیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر مولانا نے تحریر لکھی۔ پھر جب 10 دن کا وقت گزرا ہم 10 دن خاموش رہے اور مولانا کے متعلق لب کشائی بالکل نہیں کی، لیکن یہ ہوا کہ پھر لاہور کے تمام دیندار اور ظاہری پرہیزگار لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو اور مذہب کو ذریعہ معاش بنا کر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے مسلمہ عقائد و نظریات سے متصادم نظریہ بھی دیا اور قوم کو دولخت کیا، وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ سب لوگ مولوی کے پشت پناہ بن گئے اور پھر مولوی کے چاپلوس، مولوی کے خوشامدی، مولوی کے درباری، وہ سب لوگ مولوی کے دائیں بائیں دیکھے جانے لگے۔ پھر جب 10 دن کا وقت گزر گیا تو ذمہ داران نے مولوی نوید اصغر شمسی سے پوچھا کہ جناب اب آپ 10 دن جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ گزر گیا ہے، اب آپ رخصت کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے اس مسجد سے علیحدہ کرے۔ اب ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر ہم نے جو مولوی نے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم کا آغاز کیا تو پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ تابڑ توڑ حملے کر کے مولوی کو آئینہ دکھایا۔ ہماری باتوں کا مولوی کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، لیکن میری سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کے نیچے مولوی کے درباری، مولوی کے حامی، مولوی کے ساتھی لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں یا جو مولوی کی حمایت کر رہے ہیں، میری ان سے دستبستہ عرض ہے کہ آپ نے کبھی مولوی سے پوچھا کہ آپ مسجد میں مزید کیوں رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کو مسجد انتظامیہ یا اہالیہ نے اسلام پورہ آپ سے کس وجہ سے بد دل ہیں، یا یہ جو آپ نے یہ بھی پوچھا کہ مولانا آپ پر یہ جو الزام ہے کہ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے نام پر آپ نے کروڑوں روپے کی خرد برد کی ہے، کیا آپ نے کبھی مولوی سے یہ پوچھا کہ مولانا اگر کسی خطیب پیش نماز پر اس کا مقتدی الزام لگا دے تو شریعت میں اس کو مزید وہاں پہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں، مولانا خاموش ہو جائیں گے۔ مولوی نوید اصغر شمسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حمایتیوں کے پاس کوئی جواب ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت میں
اور اس کے دائیں بائیں وہ لوگ کھڑے ہیں جو مکتب تشیع کے بنیادی حقوق کی پاسداری اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہیں. اور میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو مولوی کے دائیں بائیں اور مولوی کی حمایت میں کھڑے ہیں یہ بھی ظاہری پرہیزگار ہیں اور یہ مفاد پرست دیندار ہیں. جتنے غزوات رسالت مآب نے فتح فرمائے یا ان کا فتح ان کی دامنگیر ہوئی یا فتح نے ان کی قدم بوسی کی تو اس پر کیا ہوا؟ اس پر جو لوگ مال و متاع کے حریص لوگ جنہوں نے قبول اسلام کیا ان کے شجرے بھی انہی لوگوں سے ملتے ہیں. مفادات کے گرد دین کو گھمانا یہ صریحاً ظلم ہے. ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم اپنے رب سے اپنا معاملہ جوڑا ہوا ہے. ہم نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اگرچہ ہم تنہا رہ جائیں لیکن حق بیانی ہمارا شعار ہے. حق بیانی ہمیں ورثے میں ملی ہے. اور یاد رکھیے کربلا کے لک و دک صحرا میں جب 36 ریاستوں کی فوجوں کو جمع کر کے یزید جیسے فاسق نے لشکر کشی کی اور پھر اس نے جو فتح کا نکارہ بجایا ظاہراً شاید یزید کو فتح نصیب ہوئی لیکن اس کا ظلم اس کی بربریت ہی اس کی شکست کا ذمہ دار ٹھہری. میں مولوی نوید اصغر شمسی اور اس کے حمایتیوں کو میرے خلاف لشکر کشی کرنے پر میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نحیف، ناتوان، کمزور اور اس شہر کا سب سے چھوٹا قومی کارکن ہوتے ہوئے میں نے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے خلاف یہ جو ظاہری پرہیزگاروں نے آباؤں کباؤں اماموں میں چھپے ہوئے بہروپیوں کی طرف سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ہمیشہ سے اس کی نشاندہی کی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جتنے لوگ، یہ جتنے گروہ، یہ جتنے ٹولے میں نے شمار کیے ہیں، مثلاً راجہ ناصر عباس صاحب یعنی مجلس وحدت مسلمین، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، حوزہ علمیہ جامعۃ المنصف لاہور علامہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب. آگے چلتے ہیں منہاج الحسین سے متعلقین، پھر آگے چلتے ہیں جامع المصطفیٰ، یہ سارے لوگ آئی ایس او، آئی او، ان سب کے ہاتھ میں ایران کا جھنڈا ہے، ان سب کے پاس ایران کا ایجنڈا ہے اور ان سب کے پاس ایران کی اسکول آف تھاٹ کی جو سوچ ہے وہ ہے. میں نے اپنے اخبار کے، اپنے میگزین کے ادارتی صفحات پر ہمیشہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے عقائد میں نقب زنی کرنے والے ان بہروپیوں کی نشاندہی کی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مولوی محمد حسین ڈھکو جو باطل نظریات کا حامل تھا، یہ سب اس کے ہم نوا ہیں، اس کے ہم رکاب ہیں. ماں سوائے مجلس وحدت مسلمین کے انہوں نے مولوی محمد حسین ڈھکو کی رحلت پر نہ یہ لوگ جنازے میں شریک ہوئے اور نہ انہوں نے اس پر کوئی تعزیتی بیان جاری کیا. باقی سب لوگ محمد حسین ڈھکو کے جنازے کے شرکا تھے. میں نے محمد حسین ڈھکو کے جنازے کے شرکا کی جب تصاویر دیکھی، جب وہ چہرے دیکھے، میں نے اسی وقت اعلان بغاوت کیا اور میں نے کہا آج محمد حسین ڈھکو کے جنازے کے تمام شرکا سے میری جنگ ہے، اس لیے کہ وہ غدیر اور کربلا کے انکاری ہیں. یاد رکھیے من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ غدیر کے موقع پر جو رسالت مآب نے اعلان فرمایا، اس اعلان کے انکار کے بعد ہی یہی وجہ اور یہی اسباب بنے کہ کربلا برپا ہو گئی. آج میں صرف اور صرف ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان
کہ ذمہ داران کو، دعوے داروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہمی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے جزوی اور فروعی اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اور ایسے معاملات پر اپنی اناؤں کی آڑ میں مکتب کے وقار کو خراب، تباہ اور برباد کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں سے باز رہیں۔ مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت کرنے والے وہ غیر ملکی گماشتے اور وہ لوگ جنہوں نے لاہور کی مساجد میں قبضہ کر کے ملت شیعہ خیر البریہ کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے اور انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے مولوی نوید اصغر شمسی سے ہم نے ان کے محاسبے کا اعلان کیا ہے اور آئندہ ہم ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور مولوی نوید اصغر شمسی کو آئینہ دکھا کر اس کے باطل نظریات اور سیاہ کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے گرد گھیرا تنگ کریں اور مسجد بدر کرنے کا حتمی فیصلہ جو ہے اس کو آخری شکل دی جائے تاکہ مولوی کو مسجد سے بدر کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔